آپ ایک نظام کو حق سمجھتے ہیں، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جانے دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن میں مشقت کر رہے ہیں، جہاد ہے۔ لیکن اب اس میں نظریے اور نظام کا فرق ہو جائے گا۔ ابو جہل بھی مجاہد تھا کہ نہیں؟ مجاہد بھی تھا، مقاتل بھی تھا، لیکن فی سبیل الشرک، فی سبیل الطاغوت۔ مسلمان نوجوانوں کے والدین بھی جہاد کر رہے تھے، مشرک والدین جب اپنی اولاد کو فورس کر رہے تھے کہ نہیں شرک میں واپس آؤ۔ قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور دوسری جگہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ وہ بھی سب مجاہد تھے فی سبیل الشرک، مجاہد فی سبیل الشیطان، مجاہد فی سبیل الکفر، مجاہد فی سبیل الاشتراکیہ، مجاہد فی سبیل الڈیموکراطیہ۔ ڈیموکریسی کے لیے جہاد کیا، جانے دی لوگوں نے، مجاہد تھے لیکن فی سبیل الڈیموکراطیہ۔ یہاں اب ایڈ کیجئے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ تیسری منزل پر میں نے آپ کو پہنچایا ہے۔ جب تک اس کا تعین نہیں ہوگا بات واضح نہیں ہوگی، اور یہی میں واضح کرتا چلوں، چاہے وہ افغانستان کا جہاد تھا اور چاہے وہ کشمیر کا جہاد ہے، اور چاہے وہ 50 برس قبل کا جہاد الجزائر تھا، بنیادی طور پر یہ جہاد حریت تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے الجزائر میں جہاد ہو رہا تھا 50s میں، علامہ بشیر الابراہیمی بہت بڑے عالم دین الجزائر کے آئے تھے۔ میں جماعت اسلامی کا منٹگمری جو اب ساہیوال کہلاتا اس کا امیر تھا، ہم نے کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے تقریریں کی، ہم نے پیسے جمع کیے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اگرچہ ان کے ساتھ ایک کرنل صاحب بھی تھے، وہ داڑھی واگری کے بالکل پاک اور مبرہ تھے، ہم نے ان سے صرف نظر کیا، غض بصر کیا، ہم نے تو علامہ بشیر ابراہیمی کو دیکھا۔ لیکن اس جہاد فی سبیل اللہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی، اور شمالی افریقہ میں شراب کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک بن گیا الجزائر۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ گندم از گندم پہ رویت جو سے جو، جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اشتراکی حکومت۔ معلوم ہوا سم تھنگ واز رانگ سم ویئر۔ آپ نے لیبل غلط کر دیا تھا، جہاد حریت تھا، ٹھیک ہے، جائز تھا جانے دینا، جنگ کرنا، اپنی آزادی حاصل کرنا، لیکن محض جائز ہونا اور ہے اور اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہہ دینا، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، کنٹراڈکشن ان ٹرمز۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ یہ جہاد حریت تھا بنیادی طور پر۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کی نیتیں یہ تھیں کہ وہ اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی نیت سے اجر و ثواب پائیں گے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی شرائط ہرگز پوری نہیں تھی وہاں پر، ورنہ وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ نہ بنتا، جو تاحال تو بنا ہوا ہے، لیکن خیر کی توقع ہے، ہمیشہ میں نے کہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ جانے دی ہیں، رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد وہ نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا تو کبھی کے نتیجے نکل چکے ہوتے۔ یہی معاملہ کشمیر کا جہاد حریت ہے، جو مسلمان یہاں سے جا کے مدد کرتا ہے اس کے لیے اپنی نیت سے اجر و ثواب پائے گا، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا میرے اور آپ کے لیے اولین میدان یہ ارض پاکستان ہے، یہاں اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے جدوجہد۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے گھر میں دین نہیں، باہر چلے ہیں دین قائم کرنے۔ یہاں جو کچھ ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہے، ابتدا میں کشمیری مجاہدین جب آئے ہیں یہاں پاکستان اور جس درجے بددل ہو کر گئے ہیں، ہم نے تو نہ معلوم کیا سمجھا تھا کہ پاکستان کیا ہوگا، یہاں ہے کیا؟ بہرحال ایک بات جان لیجئے، جہاد مطلقاً وہ اور شے ہے، جہاد فی سبیل اللہ اور شے ہے۔ اس جہاد فی سبیل اللہ کی شرط واحد، شرط لازم یہ ہے کہ اس میں سوائے اس مقصد کے کوئی مقصد شامل نہ ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ حدیث نبوی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی شخص جنگ میں جا رہا ہے مال غنیمت کی طلب میں،
کوئی جاتا ہے حمیت کی وجہ سے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کے خلاف جس سے اس کی پرانی خاندانی کوئی رقابت یا رنجش چلی آ رہی ہے، تو اب بڑے شوق سے جا رہے ہیں، اب ملے گا، آج موقع ملے گا۔ کوئی اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ کرتا ہے، کون ہے فی سبیل اللہ؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، صرف وہ شخص جو اس لیے جنگ کرے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، خلافت کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس کے سوا کوئی شے نیت میں آ گئی، اخلاص نیت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گی۔ اب اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میں نے ایک حدیث پر قیاس کرتے ہوئے چند الفاظ وضع کیے ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ نماز فرض عین ہے نا، اپنی مرضی سے پڑھیں، بغیر وضو پڑھیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے کوئی لوازم ہیں، اس کے لیے طہارت ہے، وضو نہیں ہے تو تیمم ہے، اس کے اوقات ہیں، اس کا ایک نظام ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز جیسے مجھے دیکھتے ہو میں پڑھتا ہوں۔ اسی پر قیاس کر لیجئے، جاہدوا فی سبیل اللہ کما رأیتمونی اجاہد، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نے جہاد کیا۔ اپنے من گھڑت انداز سے جہاد شروع کر دیے، اس کے شرائط اور لوازم کو ملحوظ ہی نہ رکھا، منمانی کر رہے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اب اس جہاد کو میں 3 مرحلوں میں بیان کروں گا۔ پہلا، پری ریکوزٹ، لازمی جو ایک شے ضروری ہے وہ ایمان ہے جو یقین کا درجہ حاصل کر لے۔ یہی وجہ ہے سورہ حجرات میں نے اس کی آیات بھی آپ کو سنائی تھی۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی، یہ بدو کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، اس غلط فہمی میں نہ رہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد آیت ہے نمبر 15، اگر اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے، اور کسی کے اسلام کو اللہ قبول بھی کر رہا ہے بغیر ایمان کے کہ ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، تو منطقی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے پھر مومن کون ہے؟ اگلی آیت ہے جو میرے نزدیک موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے ایمان کی۔ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں ایمان کے بعد اس لفظ کا اضافہ کیا گیا، اور اسلوبوں میں یہ بات اور جگہ بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ یہی بات سورہ صف میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ معلوم ہوا کچھ اور ایمان درکار ہے، یہ ایمان جو تمہارے پاس ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ زبانی اقرار والا ایمان ہے، یہ کلمہ شہادت ہے، یہ موروثی عقیدہ ہے، اس لیے مل گیا ہے کہ ماں باپ مسلمان تھے۔ یہ پونجی لے کر چلو گے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تم سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ پہلے ایمان کی تحصیل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور ایمان وہ جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے نہ رہ گئے ہوں۔ ثم لم یرتابوا، لم کے ساتھ بڑی تاکید ہو جاتی ہے، ہرگز کوئی شک نہ رہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اب کریں جہاد وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ یہ ایمان کہاں ہے؟ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا، وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔
یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری.